کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اکرام، قائم ٹی وی کی محرم کی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں محرم ہم منا رہے ہیں، شیعان اہل بیت، شیعان مولا علی، جس جس کونے پہ بہت حفاظت کے ساتھ اور مولا کا سایہ ان پر رہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کربلا ایک مستقل تحریک، اس عنوان سے ہم پہلی محرم سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور ہم ابھی تک مسلسل اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی میں قبلہ مولانا فرت موسوی صاحب مستقل ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، ان کے علاوہ مولانا اجبال نقوی صاحب جانی پہچانی شخصیت، شاعر اہل بیت بھی ہیں اور مجالس سے بھی پڑھتے ہیں اور دین سے بہت اچھی طرح سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، جس سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فرت موسوی صاحب ظاہر ہے کہ کون نہیں جانتا، ایک کردار ہے شیعت کا اور ٹورنٹو میں بڑی خدمات ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہتے ہیں قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب، ڈاکٹر نوید سید صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں وسیم نقوی صاحب اس پروگرام میں، اور ہم اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے مختلف موضوعات تھے اس پروگرام میں جو کہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کل بھی ہمارا موضوع رہا کربلا کے بارے میں کہ بیعت سے اطاعت تک، اور جس پہ ہمارے علماء کرام سے لے کر ہمارے مذہبی اسکالرس تھے، ڈاکٹر نوید سید سے لے کر وسیم نقوی صاحب، مختلف پیرائے سے مختلف زاویوں سے اس بات کو بیان کیا کہ بیعت سے اطاعت تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے ہو۔ یزید مستقل امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا طلبگار رہا، امام مستقل یزید کو انکار کرتے رہے، جس کو ہمارے علماء نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور جس پہ ہمارے جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا رہا کہ جناب حر جو ہے اطاعت امام میں شامل ہوئے یا بیعت امام کرتے ہوئے شامل ہوئے، یا ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا اور وہ امام کے ساتھ شامل ہو گئے اور اتنی بڑی قربانی دی کہ حر علیہ السلام بن گئے۔ اس طرح سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد سے جو ہے ہم آج ہمارا جو موضوع رہے گا نوجوانان کربلا، اور اس پہ ہم بات کرتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے۔ ہم کچھ گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام پہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قبلہ فرت موسوی صاحب کی طرف۔ قبلہ کربلا میں دیکھیں، کربلا جب پتہ ہے کہ جا کر شہید ہو جانا ہے اور امام کے ساتھ مختصر لشکر، یزید کے ساتھ ایک طولانی لشکر، اور ہر قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ مختلف انداز سے لوگ شامل ہیں، اور جبکہ وہاں پر لالچ بھی ہے اور دولت کی بھی لالچ دی جا رہی ہے، کسی کو رے کی حکومت کے لالچ دے رہے ہیں کہ جی تم ہمارے ساتھ شامل ہوگے تو ہم تمہیں رے کی حکومت دے دیں گے، اسی طریقے سے بہت، اور جبکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس حالت یہ ہے کہ پانی بھی نہیں ہے، غذا تو درکنار پانی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کہ جبکہ دیکھیں وہاں دولت ہے، جہاں حشا میں چاہتے تو امام کے اصحاب بھی اصحاب رسول کی طرح سے پیترا بدل کے کسی اور سب جا سکتے تھے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، اور میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ ہم چلتے ہیں فرت موسوی صاحب کی طرف۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں کہ قائم ٹی وی پہ اس سلسلے کو شروع کیا گیا، اور اس کا ہدف جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عام مجالس کے ہٹ کا ہے۔ مجالس میں تو ماشاءاللہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، چیزیں دہرائی بھی جاتی ہیں، بتلائی بھی جاتی ہیں، اور اس میں ایک تجزیے کے طور پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کن وجوہات کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اور ساتھ رہنے والے، اور بیعت بھی اب اٹھا لی گئی پھر بھی آپ نے ساتھ دیا، تو یہ مقصد حیات بتلایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا دین کا ساتھ دینا ہے،
اور اس کا تذکرہ بھی ہوا معصومین کے سامنے، تو آپ نے بھی یہی کہا کہ حسین پہ جان دینا، حسین کا مسئلہ امام حسین علیہ السلام نہیں تھا، بلکہ پورے دین کو اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینا تھا۔ تو اور کہا نحن دین اللہ، کہ ہم اللہ کا دین ہم لوگ ہیں۔ تو ایک نشانی بن جاتی ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھتے چلیں تو یہ ایک منظم کوشش کی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ اہل بیت کی مخالفت کو بڑھایا جائے اور اس کو اس درجے پہ لا دیں کہ اہل بیت اگر ختم ہو جائے اور جو آل رسول ہے، خاندان نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو اسلام نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو پورا یقین تھا ان کو، اور اسی لیے یہ کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں جو طے کر چکے کہ امام حسین علیہ السلام حق ہے، جو امام کہتے ہیں وہ بالکل، اور کل جیسے ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے بیعت کے اوپر، بیعت کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کیا جاتا کہ کس وجہ سے۔ ہاں یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ سمجھائیں ہم کو کہ مولا آپ یہ سفر کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کتب میں بھی ایسی چیز آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی جب آپ مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف یا کربلا کی طرف یا کوفے کی طرف، تو وہ چیز نہیں تھی۔ مطلب ہے کہ وہ سوال ضرور کر رہے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ کس وجہ سے آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، مگر ان کا حتماً کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ امام کو مجبور کریں اور یہ کہیں کہ آپ کا جو اس وقت آپ نے جو طے کیا ہے یہ فیصلہ جو ہے اس میں کسی قسم کا شک ہے، کیونکہ یہ سب بیعت کرنے والے تھے، یہ جو ہیں یہ لوگ اتباع امام میں تھے، ان کو یہ وہ منزل پہ نہیں تھے کہ امام کو رائے دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے بہتر ہے۔ جو امام کہتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے اس کو یہ قبول کر رہے تھے۔ ہاں سمجھنے کی کوشش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کرنا چاہیے، اور انہوں نے کیا بھی۔ اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ کئی منازل پیدا ہوتے ہیں، جو ابھی تذکرہ کر رہے تھے افتخار صاحب کے بھائی ہمارے کو بڑا یہ سلسلہ جو ہے اس میں ہم کو سمجھنا ہے کہ نوجوانوں نے خانوادہ نبوت علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ جو جذبہ تھا کہ امام حسین کا ہم ساتھ دیں گے ہر طریقے سے، تو جو شعور رکھتا تھا اس کو امام نے اجازت دی جنگ کی، یہ نہیں کہ کسی کو مجبور کیا یا کوئی ایسا تھا جس کو سمجھا کے بھیجنا پڑتا، بلکہ آپ معلوم بھی کرنا چاہتے تھے ان سے کہ تمہارا تصور شہادت کیا ہے۔ اور کسی نے تو کہا شہد سے زیادہ عسل سے زیادہ میٹھا ہے، کہ ہم کو تو جان دینا چاہیے، کیونکہ مقصد حیات ہی وہی ہے۔ انسان آتا ہے اور جاتا ہے، آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں یوتھنیشیا ہو رہا ہے، ابھی کئی لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، اور نوجوان بھی ہے تکلیف کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب اتنا اعتماد ہو جائے اور جب بیعت ہو جائے اور ان کی ہر بات کو مانا جائے اور اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پیچھے ہٹے گا، اور یہ ایک بالکل منفرد چیز ہے۔ اور یہیں پر جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ اصحاب کا سلسلہ کچھ اور ہو جاتا ہے کہ کئی موقعوں پہ انہوں نے نبی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف ایک دو میدان میں احد میں، حنین کے بعد بھی، یعنی آخری زمانے تک یہی طریقہ رہا ہے کہ چھوڑ کے نبی کو چلے جاتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں، اور بعض وقت تو آخری وقت تو نبی کو ان کو نکالنا پڑا، منی کہہ کے اپنے دربار سے نکالنا پڑا، کیونکہ جس طریقے سے وہ لوگ پیش آ رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تضاد ہے، مگر اس میں یہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ امام کو قبول کر لیتے ہیں، امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں، تو اس کے بعد اب کوئی سن اور کوئی اور یہ چیز مانے ہو ہی نہیں سکتی انسان کے لیے، کہ جو امام کہیں گے وہ حق ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ 3 دن کی بھوک و پیاس کو بھی وہ برداشت کر رہے تھے، جبکہ بہت مشکل ہے، چند گھنٹوں کی پیاس اور بھوک کے بعد انسان پریشان ہوتا ہے، یہاں 3 دن تک سکون کے عالم میں تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ صبح عاشور تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اطمینان سے لوگ بیٹھے تھے، ان کو یقین تھا کہ جو بھی ہے جو کیا جا رہا ہے حق ہے، اور یقیناً اور ان کو جنت کے بھی مستحق ہوں گے، اہل بیت کے دیدار کے بھی مستحق ہوں گے۔ تو وہ منزل پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مجالس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ عقیدے اتنے پختہ کر دیے جائیں مومنین کے کہ وہ انسان جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اب یہاں تو ہم کو مشکل ہوتی ہے،
مانگتے ہیں لوگ، ڈونیشن مانگتے ہیں، مگر ڈونیشن نہیں مانگا جاتا ہے. اس طریقے سے ڈونیشن پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. جب مومن اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر چیز ایسی ہو کہ لوگ اس کو قبول کر سکیں. تو وہ چیز کو پیدا کرنا ہمارے مجالس کا بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ تیار کر دیں کہ امام کے لیے قربانی دے دے. رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، جب بھی موقع ہو امام کے لیے اگر کرنا ہو. اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ رات میں دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے، کچھ دیر تھوڑی سی ہو جائے تو کیا مشکل ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا جو مقصد ہے بہت عظیم مقصد ہے. اور جب تک کہ ہم یہ سمجھاتے رہیں گے تو ہماری نوجوان نسل کو بھی اس کی طرف ہم رغبت پیدا کر سکیں گے انشاءاللہ. اور ہوتا رہے گا، اور ہو ہی رہا ہے. اور اس میں اور موضوع بعد میں آئیں گے انشاءاللہ بات قبلہ کرتے بالکل. ہیں. ہم آگے ابھی نوجوانان کربلا کی طرف چلیں گے تو ہمارے بہت سارے موضوع بالکل بجا آپ نے فرمایا ہے کہ کربلا میں پرسکون حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اصحاب حسین علیہ السلام، کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یزید کا لشکر جو ہے اتنا پاورفل، بظاہر پاورفل نظر آ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نفس اتنا مضبوط تھا کہ وہ پرسکون امام کے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ بھئی کل شہید ہو جانے. ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں شہید ہونا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ہماری پہلی جو درس گاہ ہے وہی امام بارگاہ ہے، کہ ہم جیسے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ٹریننگ یہیں سے کریں کہ وہ چندہ تو ایک الگ سی چیز ہے، لیکن ایک جان قربان دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. ہم چلتے ہیں قبلہ اجمال نقوی صاحب کی طرف. قبلہ یہی والی بات کہ ظاہر ہے کہ کربلا میں ہم بھی اپنی اگر عمر کو دیکھتے ہیں اور جب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ بستر ہو، کتابیں ہوں، یا تھوڑا سا آرام ہو. اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں، جو کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ آرام کی طرف زیادہ جانے لگتا ہے، کیونکہ اس کی ہڈیاں، اس کے جسم اتنے اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ جا کے میدان عمل میں جا کے کوئی کام کر سکے. لیکن اس کے باوجود آج بھی جناب حبیب ابن مظاہر کی مثال بن کے ہمارے بہت سارے بزرگ اپنا میدان عمل میں اتنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک نوجوان کام کر رہا ہے. قبلہ ہم آپ کی طرف آئے، اجمال نقوی صاحب کی طرف. قبلہ یہ بتائیے کہ کربلا میں وہی والی بات جو ابھی میں نے قبلہ فرات موسی صاحب سے بھی یہی والی بات پوچھی کہ اتنا کچھ یزید کی طرف ہونے کے باوجود یہ بزرگ صحابی جس میں ہمارے سامنے موجود ہے جناب مسلم بن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، اسی طرح سے اور اصحاب جو تھے، وہ کیوں امام کی طرف رہے؟ بڑھاپے میں بھی کسی ہم صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ریشے مبارک کو باندھ رہے ہیں یا اپنی جھریوں کو باندھ رہے ہیں اور امام کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جوان ہیں. جی قبلہ، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من اتبع الہدى. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دیکھیے، بہت ہی میں ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا، اور بطور خاص افتخار مہدی صاحب کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو اس طریقے سے ارینج کیا ماہ ادا اور ایام ادا کے لیے، اور روزانہ مسلسل پروگرام چل رہا ہے. اور میں نے کل معذرت کر لی تھی، شامل نہیں ہو سکا. بہت اچھے موضوع جو ہیں وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی ذوات اور شخصیت اگر اتنی اعلیٰ اور بلند نہ ہوتی کہ امام حسین علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، تو یہ واضح کرتی ہے چیز کہ ان کے ذہنوں میں اور ان کی عقائد کی پختگی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا. پھر یہ کہ وہ یہ بات بھی سن چکے تھے پیغمبر اسلام کی حیات میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایسی صورتحال میں آواز دیں تو ہر اس عقیدت مند اور امامت کے اوپر یقین رکھنے والے کو لبیک کہنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ حفاظ قرآن اگر
دشمن اور یزید کے لشکر میں تھے تو ادھر بھی ایسے افراد تھے کہ جن کو امام نے خود کہا کہ رجل فقیہ، یعنی کہ ایک فقیہ شخصیت جو فقہ سے بھی تعلق رکھتی ہے اور قرآن مجید اور احادیث کے اوپر عبور رکھنے والی شخصیت ہی فقہ سے تعلق رکھ سکتی ہے، جس کو قرآن کا بھی علم ہو جو اس کو دیا گیا ہے مطہرین کے حوالے سے، اور احادیث کا بھی علم ہو۔ تو یہ ان کے ذہنوں کے اندر چیز موجود تھی، اور اس واقعے کے بارے میں یہ بتایا جا چکا تھا پیغمبر اسلام کی حیات میں کہ یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کے اصحاب میں سے، چاہے وہ ذوالحرقین ہوں اور چاہے وہ مسلم بن سجا ہوں اور چاہے سیداوی ہوں اور چاہے حبیب بن مظاہر ہوں، یا وہ جو حر شہید ریاحی خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا، اور وہ ایک آرڈنری سپاہی تھا یزید کے لشکر کا، لیکن اس نے بھی محسوس کیا کہ جو کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور وہی انسان ہے تو جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اور اس کے بعد تائب ہو جائے اور اس کے بعد کوشش کرے کہ وہ جس کے ساتھ غلطی کر رہا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس سے جا کے توبہ طلب کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے۔ اور یہی ہوا کہ حر شہید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی جو کمائیگی تھی اور جو کمزوری تھی اور جو انہوں نے اقدام اٹھائے تھے اس کے لیے انہوں نے معافی طلب کی اور توبہ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلند مراتب پر فائز ہو گئے، حتیٰ کہ اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ حضرت زہرا کا رومال ان کے پیشانی کی اوپر باندھا گیا۔ تو یہ سب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف ذوالحرقین جو کہ دوسرے گروہ سے اور گروپ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن زوجہ نے جب ان کو تھوڑا کہنا چاہیے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ امام نے تم کو بلایا ہے اور وہ چاہتے ہیں تم سے بات کرنا تو جاؤ، تو حالانکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ حج کر کے آ رہے تھے اور امام نے عمرہ کیا تھا اور آپ نے سفر پر آمادگی ظاہر کی تھی کوفے کی طرف، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی کے اصرار پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر واپسی پر جو صورتحال ہوئی تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کے قلب پر وہ جلا ہو گئی اور وہ نور ان کو محسوس ہو گیا جو ان کو ملا رتبہ شہادت کے ساتھ، کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ چیز پیش کر دی۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ گفتگو، بلکہ چہرے کی زیارت جو ہے وہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرداران جنت میں سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ایک دفعہ زہیر سے جو گفتگو ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ زہیر بالکل بدل گئے۔ بیوی کے پاس پہنچے تو بیوی نے بھی تعجب کیا کہ بھائی ابھی تو آپ کی صورتحال یہ تھی اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے طلاق دینے کے اوپر بھی آمادہ ہیں، مجھے آزاد کرنے کے اوپر بھی آمادہ ہیں، اور ساتھ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں امام حسین علیہ السلام کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں جا رہا ہوں اور قربانی کو پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس ذات سے وابستہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو ہماری راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ ہمارے پاس سے رزق پا رہے ہیں اور وہ بھی رزق حسن پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ حیات ہے، مگر ان کی حیات کیسی ہے؟ دو آیتیں قرآن مجید میں، ایک ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ایک ہے لا تحسبن الذین قتلوا، یعنی نہ تو یہ کہو اور نہ یہ گمان کرو، یعنی گمان تک کی اجازت نہیں ہے کہ جو سبیل الہی میں قتل کر دیے جائیں۔ تو یہ احساس اسی وقت تک ہو سکتا ہے جبکہ نور کی وہ ایک رمق جو ہے وہ ان کے ذہن میں اور قلب میں داخل ہو جائے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہو کہ اس کی جلا ایسی ہو کہ پھر وہ کسی طور سے بھی آمادہ نہ ہو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ان اصحاب کی حالت یہ محسوس کی گئی ہے کہ جب بی بی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما بھی لیا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے سننے والے نے یہ بات سنی تو سب کو بلا کر کہنے لگے بی بی کے خیم کے باہر کہ آپ کو یقین دلا دیں، اور کہا کہ اگر امام حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ لیں۔ تو یہ جذبہ اور یہ جو کیفیت ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی، یہ ایک ایسی کیفیت تھی۔ پھر دیکھیں آپ کے
शब आशूर जब चिराग गुल हुआ तो इमाम ने फरमाया कि मैं बैत भी उठा रहा हूँ और तुम जाना चाहो तो जाओ, और मैं ज़मानत देता हूँ कि जन्नत की भी ज़मानत है। ये सब चीज़ें, ये वाक़यात जो हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी किस्म का कोई जबर नहीं था उनके ऊपर कि उनको उसमें शामिल ही होना है। बल्कि मैं तो ये अर्ज़ कर दूँ कि पहले से जो बात तय हो चुकी थी, उसमें ये बात मौजूद थी और उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि हम इस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। जैसे हम ये समझते हैं कि हम बीबी ज़हरा की दुआ का असर हैं और हम इस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं कि फना फिल हुसैन हो जाएं, यानी इमाम हुसैन सलाम की हयात में इतना जम हो जाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को फना कर दें, और उसका मकसद ये हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हो, बस वैसे ही ज़िंदगी हो, उनके हुक्म के मुताबिक, उनके अहकाम के मुताबिक। यही सूरत हमको असहाब हुसैनी में नज़र आती है। और ज़ाहिर है कि हबीब इब्न मुज़ाहिर के लिए रवायतें मिलती हैं कि बीबी ने कहा कि भैया, आपने लोग अपने अपने दोस्तों को बुला रहे हैं और लश्कर पे लश्कर और अस्कर पे अस्कर आ रहे हैं, आपने भी अपने किसी साथी को और किसी दोस्त को बुलाया है? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने हबीब को ख़त भेजा है। और वो वाक़यात पढ़ा जाता है मजालिस के अंदर के हबीब जो हैं वो उस वक्त लुक़मा उठा रहे थे कि दरवाज़े पे दक़्क़ुल बाब हुआ और उसने कहा कि मैं हुसैन का कासिद हूँ, और वो आए और आंखों को उससे लगाया और सर पे रखा। और उसके बाद जब ज़ौजा ने पूछा कि भाई हबीब क्या है, तो कहा कि इमाम हुसैन सलाम का ख़त है, मौला का ख़त है। और उन्होंने बताया कि मैं घिर गया हूँ आदा में, और हबीब क्या तुम हमारी नुसरत के लिए आओगे? तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है फिर? कहा मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। तो उसने अपनी चादर दे के कहा कि तुम ये लो और मैं खुद जाती हूँ नुसरत के लिए इमाम हुसैन सलाम। तो ये जज्बात सिर्फ मर्दों ही में नहीं थे, ये जज्बात सिर्फ असहाब ने, सिर्फ ऐसी शख्सियतों में नहीं थे, बल्कि वो शख्सियतें औरतों की भी ऐसी थीं कि जो इस जज्बे से मुतहम्मिल थीं और जाने के लिए तैयार थीं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक तरफ ज़ुहैर की ज़ौजा और दूसरी तरफ हबीब इब्न मुज़ाहिर की ज़ौजा। तो ये हबीब इस तरह से रुख़्सत हुए, ज़ौजा से कहा कि मैं जा रहा हूँ, और उस मंज़िल पर पहुँच गए कि जब हबीब वहाँ पहुँचे हैं तो इमाम हुसैन सलाम ने बगलगीर होने के बाद जब बीवी को ये पता चला कि हबीब इब्न मुज़ाहिर आए हैं, तो आप मजालिस में बराबर ये सुनते रहते हैं कि बीवी ने फिज़ा से कहा कि जा अब मेरा सलाम पहुंचा दे। तो हबीब ने अपना मुंह पीट कर ये कहा कि हाय, अब सैदानियों पर ये वक्त आ गया है कि अहले बैत अताहर की मुख़द्दरात जो हैं वो ग़ुलामों को सलाम कहलवाएंगी। तो अंदाज़ा होता है कि क्या क्या उनके दिलों में मोहब्बत और उनके जहनों के अंदर वो शऊर बेदार था कि जिसने उनको इस नौइयत पे पहुँचाया कि एक दिन क्या और 2 दिन क्या, अगर हफ्ते और महीने भी गुजर जाते इस आलम के अंदर, तो वो इमाम हुसैन सलाम का साथ छोड़ के जाने वाले नहीं थे। इसीलिए मौला ने कहा, जो मैंने अर्ज़ किया, कि आपको ऐसे असहाब मिले जो किसी को वो असहाब न मिल सके। ज़ाहिर है कि जो असहाब रसूल ने किया रसूलुल्लाह के साथ, और जो असहाब अमीरुल मोमिनीन ने किया मौला के साथ, वो भी सब असहाबी थे। जमल, सिफ़ीन, नहरवान सब साथ देने वाले थे। जो नहरवान में थे वो पहले जमल में साथ थे और सिफ़ीन में भी साथ थे, और जो सिफ़ीन में थे वो जबल में भी साथ थे, मगर वो सब नहरवानी जो हैं बगावत कर गए, और नतीजा ये हुआ कि असहाब जो हैं वो बढ़ गए। और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो हमारे तारीख के अंदर हमको बताती है कि अमीरुल मोमिनीन के साथ भी वो असहाब उस तरह से नहीं थे जो बैत करके मुकर गए, और जिनको कासितीन और मारिकीन और इस तरीके से कहा गया है। और कासितीन के ये सब बैत को तोड़ देने वाले थे और इमाम को छोड़ देने वाले थे और फिर जाने वाले थे, हक़ाइक़ से मुकर जाने वाले थे, इमाम की तरफ से मुँह मोड़ देने वाले थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे असहाब मिले कि वो असहाब तारीख़ गर्दानी करने से पता चलता है कि वाक़या ये है कि इसीलिए उनको सबको अलैहिस्सलाम कहा जाता है, यानी चूँकि वो हयात हैं लिहाज़ा हम उनको सलाम भेजते हैं, और ज़ियारत में भी उनकी शमूलियत है। ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है ज़ियारत नाहिया में उन पर सलाम भेजते हैं, और हम देखते हैं कि उनके मरातिब कितने बुलंद हैं। और एक सबब ये भी है, दिखाई देता है कि ख़ुद इमाम हुसैन सलाम ने उनको उनके मरातिब दिखा दिए हैं कि उंगलियों के दरमियान में हम ये एजाज़ रखते हैं कि देखो कि जन्नत में तुम्हारे मकाम और मरातिब क्या हैं। अज़ीज़ान अहले क़द्र, तो ये समझ लेना चाहिए और गौर कर लेना चाहिए कि हम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाहिब के बराबर नहीं हो सकते, हम उन नौजवाना ने
ہاشمی کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم ان کے غلاموں کے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس مراتب پہ ہیں؟ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کاش ہم ہوتے، تو اگر ہوتے تو ہم کس طرح سے ہوتے؟ یہ بہت عجیب مسئلہ ہے اور بڑا آسان نہیں ہے۔ ہم زیارت میں جو پڑھتے ہیں کہ کاش مولا ہم ہوتے، تو اگر ہوتے تو معلوم نہیں ہماری کیا صورتحال ہوتی۔ اسی لیے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم کی توفیق شامل حال رہے، اور ہم کو وہ توفیق حاصل ہو جو اصحاب حسینی کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، تاکہ ہم اس پر متوجہ ہو کر اور یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے طے دیا ہر لحاظ سے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو اصحاب حسینی ہیں، لیکن اگر وہ ذوات مقدسہ جس میں بنی ہاشم کا قمر ابو الفضل عباس ہیں، حالانکہ عصمت کا وہ دائرہ نہیں ہے جو معصومین کا دائرہ ہے، لیکن حفظ مراتب کے لحاظ سے محفوظ عن الخطا کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بی بی زینب ہیں، لیکن بی بی زینب کے احترام میں امام حسین السلام کو ہم نے دیکھتے ہیں کہ جب بھی بی بی آتی ہیں تو جیسے رسول اللہ فاطمہ الزہرا کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے ہی امام حسین السلام کھڑے ہو جاتے، جبکہ امام حسین السلام عمر میں بڑے ہیں اور بی بی زینب جو ہیں وہ آپ سے چھوٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مرتبے کو اتنا بلند رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ واقع کربلا میں اصحاب نے اپنا کردار ادا کیا، بنی ہاشم نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن یہ اصحاب کا کردار اور بنی ہاشم کا کردار، ان نوجوانوں کا کردار، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اگر بی بی زینب اور سید سجاد نے بعد میں اس واقعے کو اس طریقے سے پیش نہ کیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں اور غور کریں کہ جناب زینب نے یزید کے ہی گھر کے اندر اسی دربار میں جہاں آپ کو مقید کیا گیا تھا، عزاداری کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ہم کس طریقے سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو بڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ نے چاہا، امام سجاد نے چاہا، امام محمد باقر علیہ السلام چاہا، امام جعفر صادق علیہ السلام چاہا، امام علی رضا علیہ السلام چاہا کہ یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے، اور یہی سبب ہے کہ ایام اعدا میں ہم عزاداری کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں، اور نسلاً بعد نسلیں ہم یہ چاہیں کہ اس عزاداری کو جاری رکھا جائے۔ جی قبلہ، ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی آگے، ظاہر مولا عباس علمدار پہ بھی گفتگو ہوگی ہماری، اور پھر بی بی زینب کے حوالے سے بھی اور کربلا پہ بھی، تو ہم اس وقت انشاءاللہ ابھی ظاہر اصحاب حسین کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ اصحاب امام حسین السلام نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اور اسی طرح سے امام حسین السلام کی اطاعت کی اور شامل رہے امام کے لشکر میں، اپنے ضعف بدنی کو نہیں دیکھا اور امام کے ساتھ شامل رہے، کیونکہ وہ آگے تمام راستوں کو دیکھ رہے تھے جو کہ کامیابی کی طرف سے ہم چلتے۔ یہ ہماری گفتگو ہو گئی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ کس طرح سے امام کے ساتھ لشکر میں شامل رہے۔ ہم چلتے نوجوانان کربلا کی طرف۔ نوجوانان کربلا کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک کردار ہے، اور اس کے بارے میں علامہ ذیشان حیدر جباری صاحب کہتے ہیں باخدا محور الطاف شریعت ہے شباب، باخدا محور الطاف، باخدا محور الطاف شریعت ہے شباب، مصدر جرت و ایثار و مروت ہے شباب، محفل گلشن فردوس کی زینت ہے شباب، جس کا سودا ہو نہیں سکتا وہ دولت ہے شباب، زیست بے کیف گر لطف جوانی نہ رہے، زیست بے کیف ہے گر لطف جوانی نہ رہے، خون پانی سے ہے بدتر جو روانی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ شباب کی جو منازل ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے۔ کربلا میں جو نوجوانان نے کربلا تھے، جس میں ہمارے بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ بنی ہاشم قبیلے سے بھی تھے اور قمر بنی ہاشم بھی تھے، اور جس میں جو ہے اہل بیت کے گھرانے سے بھی تھے جو کہ رسول اللہ کی اولادوں میں سے بھی تھے، اور اصحاب کی کچھ اولادوں میں سے بھی تھے۔ تو درس کربلا میں نوجوان کے کردار سے، نوجوانان کربلا کے کردار سے قبلہ ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں چلتا ہوں قبلہ مولانا فرحت موسی صاحب کی طرف، کہ ہم جب کربلا کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور وہاں نوجوانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو جوانی تو ایک ایسی ہے کہ جس میں انسان شباب پر ہوتا ہے تو اس کو ہر چمکدار چیز سونا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یزید کی طرف تو ایسے ہی
چیزیں تھیں جو کہ چمکدار تھی اور بظاہر سونے کی صورت میں نظر آ رہی تھی. تو نوجوانوں نے کربلا نے اپنے کردار کو کس طرح ادا کیا اور ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. جی قبلہ، ہم فرات مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا بڑا اچھا موضوع ہے کہ شباب کے دور میں، اخوان شباب میں، ایسے وقت پہ کہ جب انسان دنیا کے لطف اور جو آسائشیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانا کا دور ہوتا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں دیا اور کیسے دیا. اور اس کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر قسم کی تکالیف بھی آ سکتی ہیں، آسائشیں بھی آتی ہیں، اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور انسان کو تیار کیا جاتا ہے. تو میں ضمناً ایک تذکرہ کر رہا تھا کہ یہاں پر کسی نے بڑا اچھا مضمون لکھا تھا کہ ہم لوگ، یعنی یہ بات ہو رہی ہے مغربی کلچر کی، اور وہ تمدن میں ہم واقعات نکالتے ہیں جس میں بتلاتے ہیں کہ چھوٹے لوگ، بچے جو ہے ان پر بھی مصیبتیں، مشکلات گزرتی ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. تو یہ مصنوعی واقعات ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے سنڈریلا کا بنایا یا فلاں. مگر وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں، اور لکھنے والی ایک محترمہ ہے، انہوں نے اس میں بڑی تحقیق کی ہے، کہا کہ شیعہ مذہب میں یہ چیز ہے کہ تکالیف کے ادوار جو گزرے ہیں چھوٹے بچوں کے اوپر، کمسن کے اوپر، جو واقعات جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، تو کہا کہ وہ خود جو واقعہ ہوا ہے تو ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک کہانی بنا کے پیش کریں، بلکہ جو مشکلات گزری ہیں اس سے ہم نہ صرف وہ خاندان رسالت کے جو چشم و چراغ تھے ان سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر تکالیف کے دور آئے. اور یہ ایک فلسفہ ہے پورا کہ ہم کیوں محرم میں اللہ تعالیٰ نے غم کو کیوں سلسلہ رکھا، تاکہ عالم انسانیت میں غم حسین علیہ السلام کے ذریعے دین کو پہنچایا جائے اور امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کو پیش کیا جائے اور ظاہر کیا جائے کہ یہ کامیاب زندگی کی نشانی ہے اور یہ موت نہیں ہے، یعنی یہ دنیا سے جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایک شاندار زندگی گزارنا ہے. تو ظلم و ستم کو سہنا جو ہے وہ امام حسین کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کو سہنا جو ہے وہ ایک ایسی معیار حیات ہو گیا کہ انسان اگر نہ ہو تو ان کو مشکل ہوتی ہے کہ جب امام کو اتنی تکالیف ہو سکتی ہے، امام کے خاندان والوں کو. تو اب یہاں پر بہت بڑا عنصر جو رہا ہے وہ اہل بیت کے جو نوجوان تھے اور جو چھوٹے بچے تھے، ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا. آپ جا کے دیکھیے کہ کبھی آپ تاریخ میں نہیں دیکھیں گے کہ کبھی کسی نے آ کے یہ کہا ہو کہ بیعت یا جو بھی ہے وہ قبول کر لے کیونکہ ہم بھوک و پیاس کی پریشانی میں ہیں، ہم پر بہت ہی تکالیف گزر رہی ہیں. بلکہ کمال ہی ہوتا تھا کہ شہزادیاں جو تھیں وہ کبھی امام حسین علیہ السلام کو یہ ظاہر نہیں کرتی تھی کہ ہم مشکلات میں ہیں، تکالیف میں ہیں، اور تذکرہ کر کے تاکہ کسی قسم کی شرمندگی پیدا نہ ہو. تو یہ بڑی عجیب چیز جو سبق مل رہا ہے کربلا سے ہم کو، امام حسین علیہ السلام سے، خود نوجوانوں سے، کہ کبھی آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہتر ہے کہ سوچے کوئی اور راستہ نکالے. انہوں نے بیعت کا آخری منزل کے اوپر آ چکے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں بالکل حق ہے، اس میں سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ آپ کو رائے دی جا سکتی ہے کہ شاید بہتر یہ ہے کہ ہم بات کچھ قبول کر لیں یا اس چیز کو ٹال دیا جائے. کبھی ظاہر نہیں کیا. ہاں پیاس ہوئی، پانی مانگا گیا، وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، مگر کبھی مقصد حسینی کے اوپر کوشش نہیں ہوئی کہ کسی قسم کا اعتراض ہو سکے یا ظاہر ہو کے ناخوش ہے. تو یہ جذبہ پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں روحانی منازل بھی ہیں اور عبادتوں کے منازل بھی ہیں کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے وہ عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے. ان کو عبادت کی وہ منزل تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار جب عبادت میں ہوتے تو ان کو فرق بھی نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب نماز ہو رہی ہوگی ان بھوک اور پیاس کے عالم میں، کیا وہ بھوک میں تڑپتے تھوڑی ہوں گے؟ وہ ان کو تو فکر بھی نہیں ہوتی. ایک وقت نماز میں جانے کے بعد وہ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر چکے ہوتے کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر ایک مضمون آیا تھا گزشتہ سال کہ یہ کیا چیز ہے جو شیعان امام حسین علیہ السلام میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی اور قوم کو 2-3 دن تک مشکلات میں رکھ دیا جائے، بھوک و پیاس اور نیند کی،
تو وہ ان کا تصور انسانوں کا بدل جاتا ہے، ان کی ذہنیتیں بدل جاتی ہیں، ان کی طبیعتوں میں فرق آتا ہے۔ مگر یہ کمال ہے کہ امام حسین کے ماننے والے 10-12 دن رات دن ایک کر دیتے ہیں، صبح سے شام تک مجالس میں مبتلا ہے، آنا جانا ہے، ملنا ہے، ملانا ہے، اور ماتم میں ہے، مگر ان کو اثر نہیں ہوتا۔ تو اس پہ سائنٹیفک تحقیق کی جا رہی ہے کہ کیا چیز ہے حسین کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ انسان میں اتنی تبدیلی لاتی ہے کہ جو عام انسان 2 دن، اگر ہم 1 سے 2 دن نیند نہ لیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے، یہاں پر کئی دن گزر جاتے ہیں جو انسان کو مختصر نیند ملتی ہے۔ ہم دیکھیں گے اب چند دن کے بعد آئیں گے وہ دن، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اور طاقت عطا فرمائے کہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان 12 دنوں میں بالکل تصور بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جو پیدا ہوتی ہے طاقت، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو سننے سے، امام کے غم کو بنانے سے جی محب قبلہ، ہو گئے۔ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم ظاہر اس پروگرام کا دورانیہ بڑا مختصر اور اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کچھ تھوڑی سی بات قبلہ مولانا اجمال نقوی صاحب سے نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جو اگلا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم اسی موضوع کو رکھیں گے، کیونکہ یہ موضوع طویل ہے، اس میں بہت سارے ظاہر گفتگو کرنی ہے کہ کس طرح سے جو ہے کربلا میں نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ قبلہ اجمال نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے کہ وہی کربلا میں جو درس کربلا ہے، ہم ظاہر ہے کہ کربلا ایک مستقل تحریک ہے، اور اس تحریک سے جو ہے ہم لمحہ بلمحہ بلکہ آنے والی نسلیں بھی سبق حاصل کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے نوجوانوں نے وہاں اپنی جان حق پر قربان کی۔ ہم اسی طرف چلتے ہیں کہ نوجوانوں کے کردار سے ہم کیا سبق حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے کربلا پڑھ لی، اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک کہانی کی صورت میں تو ہم پڑھ کے گھر نہیں آتے ہیں، ہمیں جب کربلا کے نوجوانوں کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کرنا بھی چاہیے۔ تو آپ کس پیرائے میں، آپ کس نظریے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من اتبع الہدی۔ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چاہے وہ بنی ہاشم میں ہوں اور چاہے اصحاب حسینی میں ہوں، جوانان کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے والے، ان کے تمام تر جذبات اور ان کی تمام تر کیفیات اور ان کا تمام تر حیات اور زندگی جو ہے، اس کو اگر ہم لوگ اسٹڈی کریں اور اس کو دیکھیں اور غور کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت ان کے اندر موجود تھی جس کو انہوں نے، یعنی کہنا چاہیے جیسے علم کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم کتابیں پڑھنے سے ہی خالی حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ ایک نور ہے جو پروردگار علم کی طرف سے قلب میں داخل نہ ہو جائے۔ جو ایک عالم ہے اور وہ نور اگر رکھتا ہے تو پھر اس کے علم میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے سہولت دیتی ہے اور اس کو وہ شعور بخشتی ہے۔ یہی کچھ ہمیں دکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، دیکھیے میں نے پہلے بھی اپنے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے کہ ان سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا واقعات ہونے والے ہیں۔ آپ مسلسل مجالس میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے، پہنچنے والے تھے، منزلیں طے ہو رہی تھیں، قریب تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ کچھ خواب سی کیفیت ہوئی اور اس کے بعد بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا تو آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بابا اس وقت یہ جملہ جو ہے سرجا، یہ آپ نے فرمایا یہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہاتف یہ ندا دے رہا ہے کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ ہے جذبہ کہ دیکھیے کیا حضرت علی اکبر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں؟ کیا حضرت علی اکبر یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے امام ہیں، حق پر ہیں؟ مگر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ بات امام حسین علیہ السلام کی طرف سے وضاحت دیتی ہے کہ حضرت علی اکبر کا یہ سوال اور امام حسین علیہ السلام کو یہ جواب کہ کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں،
تو جناب علی اکبر نے عرض کی کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا ہے کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر پڑ جائیں. جیسے امیر المومنین آپ کے دادا حضرت علی اکبر کے دادا علی ابن ابی طالب السلام نے فرمایا کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ موت ان کے پیچھے ہے یا وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود ظاہر بات ہے کہ وہ جذبات اور وہ احساسات لیے. اب ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں جوانان بنی ہاشم جو کربلا میں تھے اور جوانان اصحاب امام حسین السلام جو کربلا میں تھے، ان سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے اور ہم کو اپنی زندگی میں اس بات کو ڈھالنا چاہیے کہ جب یہ طے کر لیا ہے کہ یہ راہ حق کی راہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ سبیل الہی ایسی سبیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس کے وارث ہیں اور جن کے لیے آپ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ چراغ ہیں، مصباح ہیں، حسین ابن علی، ہدایت کی شعائیں جن سے جاری ہوتی ہیں. تو اس بات کو اپنے دل میں اور ذہن کے اندر جاگزی رکھنا چاہیے. جیسے وہ نوجوان جو کربلا میں موجود تھے جنہوں نے اطاعت کی، یعنی ہر موقع پر آپ دیکھیں کہ ابھی حضرت ابو الفضل 32 برس کے ہیں اور کسی موقع کے اوپر خیمے ہٹانا ہو اور آپ کو یہ حکم دیا جائے امام حسین السلام کی طرف سے کہ خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں، تو کوئی یہ سوال نہ ہو کہ پھر بچے کیسے پیاسے رہیں گے، ہم یہ کیسے خیمے ہٹا لیں، ہم تیار ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے. لیکن امام حسین السلام نے کہا کہ بھیا آپ خیمے ہٹائیں، اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آگے آنے والے مورخ میں یہ بات لکھی جائے کہ بات پانی کے اوپر تھی اور بات ختم ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے پریزنٹ کر دیا جائے. یعنی بصارت کے ساتھ جو تھی وہ دونوں طرف سے تھی، امام حسین السلام کی طرف سے جو پہنچ رہی تھی اور جناب ابو الفضل جو ظاہر ہے کہ 32 سال کے جوان ہوتے ہیں. تو آپ نے فوراً اس حکم کی اطاعت کی اور خیام ہٹا لیے گئے وہاں سے. اسی طرح سے جب شب کی مہلت کے لیے آپ نے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مہلت تو ان کو دینا تھی امام حسین السلام کو کہ صبح کو حر کو آنا تھا یہاں، لہذا ان کو مہلت دی گئی کہ شاید کوئی حر بن کے آ جائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو الفضل کو بھیجا اور حضرت ابو الفضل کے ساتھ وہ امام حسین السلام کو مصاحبین میں سے گئے کہ جو ان کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے اور ان کو یعنی پرووک کر رہے تھے شجاعت کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس شجاعت کو قبضے میں اور قابو میں رکھا. اس کے باوجود کہ ظاہر ہے کہ کیا غیظ و غضب تھا حضرت ابو الفضل کا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا جاؤ اور ان سے رات کی مہلت لے آؤ، اور وہ گئے اور شمر ذی الجوشن ملعون سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک رات کی مہلت دیے دیتے ہیں، تاکہ امام حسین السلام یہ چاہتے تھے کہ اس رات میں جی بھر کے عبادت کر لیں. تو ایک طرف عبادت کا جذبہ بھی دکھائی دیتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ عبادت الہی میں مشغول تھے اس شب عاشور میں، بلکہ وہ نوجوان بھی اس عبادت میں مشغول تھے. یعنی راوی یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، ایسی ان کی عبادت اور ان کی تلاوت اور ان کی قرآن خوانی کی اور ان کی دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں. گویا وہ یقین رکھتے ہوئے موت کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ ایون جوان کم سنی کے عالم میں بھی جب واقعہ یہ ہوا شب عاشور اور حضرت قاسم ابن حسن نے یہ پوچھا کہ امو جان کیا میرا نام بھی ہے فہرست میں، تو جواب یہ دیا گیا کہ صرف تمہارا ہی نام نہیں بلکہ علی اصغر کا نام بھی ہے. تو پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کیا خیمے میں در آئیں گے؟ ہاں داران حسین. واقعہ یہ ہے کہ یہ جذبہ یہ بتاتا ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو انہوں نے کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو یہ وہی خانوادے کا فرد کہہ سکتا ہے کہ موت اس کے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس لیے اندازہ یہ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے کلیکٹیولی ہم کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنی تربیت کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہیے اور ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کی تربیت کرنا چاہیے
کہ کسی قسم کے شک و شبہات میں داخل نہ ہوں اور اس عزاداری کو ویسے ہی لے کر آگے بڑھیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نام و نمود کے لیے عزاداری کر رہے ہوں، بلکہ اطاعت امام حسین علیہ السلام نے زندگی کو گزار کر اپنی پوری کوشش یہ کریں کہ جو وہ چاہتے ہیں، جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے جائیں، تاکہ وہ ان کی خوشنودی جو ہے وہ اللہ کی جی خوشنودی ہو جائے. بالکل آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نوجوانوں کے کردار کے بارے میں ایک سب سے اہم بات آپ نے جو بیان کی اس میں یہ تھی کہ جب یہ طے کر لیا کہ حق اس طرف ہے اور ہمیں حق کا ہی ساتھ دینا ہے، تو کیا اپنی جان اور اپنی جان کا کیا نذرانہ، اپنی روح بھی جو ہے آل محمد پہ قربان. یہی سوچ کے کربلا کے نوجوانوں نے اپنی جان امام حسین اسلام پہ، دین پر قربان کی، بغیر یہ بات سوچتے ہوئے کہ یزید کے پاس جاہ و حشم ہے، دنیاوی دولت ہے اور اس سے مستقبل بن سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے امام حسین کے پاس آخرت کی دولت ہے، آخرت کی بشارت ہے. یہی آپ نے قبلہ اجمال نقوی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ جس طرف صراط مستقیم ہے، جس طرف حق ہے، ہمیں اس طرف چلنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے. آج کے پروگرام کا دورانیہ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ، کیونکہ نوجوانہ نے کربلا کا موضوع کوئی مختصر موضوع نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام.